نحمده ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین مکرم، احباب ذی وقار، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. گاہے بگاہے اور دائیں بائیں ہم محبوب کبریا کی سیرت الرسول پر جلسے اور تقاریر اور نعت رسول مقبول سن رہے ہیں. میں نے ایک کاوش اور ایک ارادہ کیا ہے، عزم کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے محبوب کبریا کی پوری زندگی رکھوں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ ہمارے محبوب نے پوری زندگی کیسے گزاری، 63 سالہ عمر. تو اس سے قبل ویڈیو میں نے شق صدر کا واقعہ بیان کیا اور خطبہ جمعۃ المبارک میں نے محبوب کبریا کے بچپن میں کچھ خصوصیات اور نمایاں واقعات بیان کیے. شق صدر جب ہوا حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں 4 سال کی عمر میں، تو حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی. وہ لے کر آپ کو آپ کی والدہ مائدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور سیدہ آمنہ کو جا کر حال بتایا. اور حضرت حلیمہ نے کہا میں اس لیے پریشان ہوں، اب میں چاہتی ہوں آپ اپنے بیٹے کو اپنے پاس رکھیں، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو حضرت حلیمہ نے تو آپ کی ولادت سے پہلے بہت سارے انوارات، تجلیات اور آپ کی خصوصیات دیکھی تھی، اور حضرت آمنہ تو جانتی تھی کہ میرے بیٹے کو کوئی بھی شیطان یا کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، اللہ ہر حال میں ان کی حفاظت فرمانے والے ہیں. تو حضرت آمنہ نے لے لیا اور حضرت حلیمہ واپس چلی گئی. یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی والدہ مائدہ کے ہاں رہنے لگے. جب آپ کی عمر کا 6واں سال تھا تو آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کو اپنے ننیال قبیلہ نجار سے ملانے کے لیے مکہ سے مدینے کا سفر کیا. آپ کے ساتھ آپ کی باندی ام ایمن بھی تھی. تو حضرت آمنہ اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ طیبہ میں چلی گئی. تو اس رخصتی اور جانے کا منظر حضرت ابو طالب کا یوں تھا کہ حضرت ابو طالب بارہا اپنی بیٹی حضرت آمنہ سے فرما رہے تھے، بہو سے، کیونکہ بہو ہی بیٹی ہوتی ہے، تو حضرت آمنہ سے فرما رہے تھے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، ہر اعتبار سے حفاظت میں رکھنا. تو حضرت آمنہ لے کر نکلی، سفر ہوا. وہاں قبیلہ نجار میں 1 ماہ تک قیام کیا. حضرت آمنہ اپنے بچے کو، اپنے لخت جگر کو اور محبوب کبریا کو اپنے ننیال سے ملا کر واپس لائی. تو راستے میں آتے ہوئے مقام ابوا پر حضرت آمنہ کی طبیعت ناساز ہوئی، زندگی نے ساتھ نہ دیا. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی وفات رحلت مبارک ہوئی. حضرت ام ایمن اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ام ایمن نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آمنہ کو وہیں دفن کیا، اور یوں حضرت آمنہ کی آج تک وہیں قبر مبارک ہے. حضرت محبوب کبریا کی والدہ کی جدائی کے منظر کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی کہ محبوب کبریا، یہ مرادے یعنی محبوب کبریا محمد رسول اللہ بارہا ماں کے سینے پہ چڑھتے اتر جاتے. بچپن تھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی، اللہ کا حکم یہی تھا. حضرت ام ایمن لے کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں جب داخل ہوئی تو آپ کے دادا جان کئی دنوں سے انتظار میں تھے کہ میرا بیٹا آ جائے. تو حضرت ام ایمن لے کر آئیں، حضرت عبد المطلب کے سپرد کر دیا. خواجہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لیا.
2 سال تک خواجہ عبد المطلب کی کفالت میں رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس میں بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ خانہ کعبہ کے بالکل بیت اللہ کے ساتھ عبد المطلب نے اپنے لیے ایک خصوصی مسند کو بنایا تھا، جس مسند پہ حضرت خواجہ عبد المطلب کے بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی اور کوئی ادھر نہیں بیٹھتا تھا۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب کے ساتھ آپ سلم ہوتے اور آپ جا کر وہاں بیٹھ جاتے تو آپ کو کوئی اٹھاتا نہیں تھا۔ ایک وقت یہ تھا کہ ہر طرف سے محبوب کبریا کا اس طرح چرچا ہونا شروع ہو گیا۔ خواجہ عبد المطلب لوگوں کو بتاتے کہ میرا یہ بیٹا عام بچوں کی طرح نہیں ہے، یہ نرالا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ ایک دفعہ میں مکہ المکرمہ آیا تو میں طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے وہاں دیکھا کہ خواجہ عبد المطلب یہ شعر بھی پڑھ رہے ہیں اور طواف کعبہ بھی کر رہے ہیں، رد الی راکبی محمدا یا رب ردہ واستنع عند یدا۔ تو آدمی نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے اور کیا شعر، یہ کیوں ایسا پڑھ رہا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ان کا نام عبد المطلب ہے، انہوں نے اپنے بیٹے یعنی پوتے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے، ان کے اونٹ گم ہو گئے ہیں تو بڑی دیر ہو گئی وہ واپس نہیں آئے، تو اس لیے یہ شعر پڑھ رہے ہیں کہ وہ واپس آ جائے۔ حقیقت دراصل یہ کہ خواجہ عبد المطلب کی جب کوئی چیز گم ہوتی تو اپنے بیٹے کو بھیجتے، وہ فوری مل جاتی، اسی لیے اونٹ گم ہوئے تو آپ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ فوراً مل جائیں۔ کچھ تاخیر ہو گئی تو خواجہ عبد المطلب مضطرب ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، 8 سال جب آپ کی عمر پہنچی تو خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ جب خواجہ عبد المطلب کا انتقال ہوا، ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جا رہے تھے اور زاروں قطار رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ آپ بتا سکتے ہیں آپ کو اپنے دادا جان کی وفات یاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یاد ہے، اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ دراصل حقیقتاً یہ ہے کہ ولادت سے پہلے باپ کا سایہ اٹھنا، ولادت کے بعد 6 سال کی عمر میں ماں کے سایہ کا اٹھنا، 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا جان کا سایہ اٹھ جانا، حقیقت یہ ہے کہ رب کائنات نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ جو میرا نبی ہے یہ اس کو سہاروں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بے آسروں کا آسرا بنیں گے، بے سہاروں کا سہارا بنیں گے۔ یتیمی تو ظاہری طور پہ تھی لیکن حقیقتاً تو یہ در یتیم بنیں گے، لوگوں کے لیے آسرا، سکون اور لوگوں کے لیے سما مہیا کرنے والے بنیں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہاں تک میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ آپ میری یہ ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں کیسی لگی، اور جو نئے لوگ ہیں چینل کو سبسکرائب کریں، چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ محبوب کی سیرت اور دینی تقاریر، وظائف، عملیات لوگوں تک پہنچا پائے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔